اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کی حقیقت۔ ہاتھ کی سوائی یا شعبدہ بازی جادو نہیں ہوتی، ایک نوعیت کا کرتب ہوتا ہے۔ جہاں تو جادو کا سوال ہے تو ہمارے نزدیک اس دنیا میں جس طرح سائنسی علوم موجود ہیں، اسی طرح تجربات و مشاہدات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نفسی علوم بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک علم جادو ہے۔ جادو ٹونا کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ قرآن کریم سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سحر یا جادو لوگوں کے تخیل، محسوسات اور گفتگو پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ان آیات سے واضح ہے، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر دہشت طاری کر دی اور ایک بڑا زبردست جادو بنا لیا۔ تو ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس علم کے مقاصد عام طور پر منفی ہوتے ہیں اور اس میں کیے جانے والے اعمال عموماً ناپاک ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان میں مشرکانہ اعمال بھی کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ ایک ممنوع علم ہے۔ بعض صحیح روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا ذکر آیا ہے، تاہم ان کے متعلق درست بات وہی ہے جو مولانا اصلاحی نے سورہ فلق کی تفسیر کی تحت بیان کی ہے۔ اسی میں انہوں نے حضرت موسیٰ پر ہونے والے جادو کے ان اثرات کی بھی وضاحت کر دی ہے جن کا ذکر سورہ طٰ کی مذکورہ بالا آیات میں بیان ہوا ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کی رائے ہم ذیل میں درج کیے دیتے ہیں۔ یہ سورہ کسی شان نزول کی محتاج تو نہیں ہے، لیکن اس کے تحت لوگوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعوذ باللہ کچھ یہودیوں نے ایک زمانے میں جادو کر دیا تھا، جس سے آپ بیمار ہو گئے تو آپ کو یہ سورہ سکھائی گئی، تو آپ اس جادو کے اثرات بدستے محفوظ ہوئے۔ اگرچہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اس جادو کا کوئی اثر آپ کے فرائض نبوت پر نہیں پڑا، لیکن ساتھ ہی نہایت سادہ لوحی سے یہ اعتراف بھی کر لیا گیا ہے کہ اس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑا کہ آپ بولتے جا رہے تھے، کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ کر لیا ہے لیکن نہیں کیا ہوتا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خیال فرماتے کہ ان کے پاس گئے ہیں لیکن نہیں گئے ہوتے۔ بعض اوقات اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا کہ ایک چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا۔ ان حضرات کے بیان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت گھنٹے 2 گھنٹے یا دن 2 دن نہیں بلکہ پورے 6 ماہ رہی۔ اگر کوئی کہے کہ اس طرح کی کوئی بات روایات میں نہیں ملتی تو ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ روایات میں تمام جائزیات کہاں بیان ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ایسا شخص جس کی ذہنی حالت آپ کے بیان کے مطابق دا ہے جو مذکور ہوئی، تو اس سے ان باتوں کا صادر ہونا تعجب انگیز نہیں بلکہ نہ صادر ہونا تعجب انگیز ہے۔ میرے نزدیک اس شان نزول کو رد کرنے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ یہ اس مسلمہ عقیدے کے بالکل منافی ہے جو قرآن نے انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہمیں تعلیم کیا ہے۔ عصمت حضرت انبیاء علیہ السلام کی ان خصوصیات میں سے ہے جو کسی وقت بھی ان سے منفک الگ نہیں ہو سکتی۔ اس عظمت کو اس عمر سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ نبی کے
دندان مبارک شہید ہو گئے، یا وہ زخمی ہو گیا یا قتل کر دیا گیا۔ ان میں سے کوئی چیز بھی اس کی نبوت میں عیب پیدا کرنے والی نہیں ہے کہ اس کو آپ اس امر کی دلیل بنائیں کہ جب نبی ان چیزوں میں مبتلا ہو سکتا ہے تو مسحور بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کو کردہ اور نہ کردہ، دیدہ و نہ دیدہ میں کوئی امتیاز ہی نہیں باقی رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی شیطانی تصرفات سے اپنے نبیوں کو محفوظ رکھا ہے، اور ان کی یہ محفوظیت دین کے تحفظ کے لیے ناگزیرہ ہے۔ یہ محفوظیت ہی نیکی کے ہر قول و فعل کو سند بناتی ہے۔ پورا قرآن انبیاء کی عصمت پر گواہ ہے، اور ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ان کی عصمت پر ایمان رکھے۔ شان نزول کے اس واقعہ کو اگر روایات کے اصولوں پر جانچا جائے تو اس میں نمایاں صرف موجود ہے۔ صحاح کی ایک روایات میں رنگ آمیزی کرنے کے لیے تیسرے درجے کی ضعیف و موضوع روایتوں کا سہارا لیا گیا ہے، اور اس کو ایک امر واقعہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا۔ یہ روایات صحاح میں سے صرف بخاری، مسلم اور ابن ماجہ نے لی ہے، اور سند کے تیسرے واسطہ تک یہ خبر واحد ہی رہی ہے، حتیٰ کہ بخاری کی ایک روایات میں سفیان بن عیینہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ میں نے اس سے ابن حریث سے بالکل پہلی مرتبہ سنا، گویا اس واقعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 100 سال بعد شہریت پائی۔ اس سے پہلے اس کا علم صرف بعض افراد تک محدود رہا۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اعوذ باللہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ماہ تک مسحور رہے تو یہ واقعہ اتنا غیر معمولی تھا کہ صدر اول ہی میں اس کا چرچا ہو جاتا، اور یہ روایات ایک متواتر روایات کی حیثیت سے ہم تک پہنچتی۔ صحاح کی کسی روایات میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر یہ جادو ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا اثر کتنا عرصہ رہا۔ اس کے برعکس ان تینوں کتابوں کی متفق عالیہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حتیٰ ازا کان ذات یوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا ثم دعا، یہاں تک کہ جب ایک دن یا ایک رات گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پے در پے دعا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس کا کوئی اثر آپ کی قوت مطالعہ پر پڑا بھی تو وہ چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں رہا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی اور یہ اثر جاتا رہا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ بالکل اسی قسم کی بات ہوئی جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپ سمجھ لیا اور وقتی طور پر گھبرا گئے۔ اس طرح کی کیفیات تھوڑی دیر کے لیے طاری ہو جانا ناممکن نہیں ہوتا۔ یہ کیفیات بطور امتحان بھی نبی کو پیش آ سکتی ہیں، لیکن ہوتی یہ وقتی اور عارضی ہیں تاکہ نبی کی عصمت مجروح نہ ہو۔